محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی نورانی عرفانی اور روحانی بزم اور نشریات شب توبہ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور حاضر خدمت ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ قبرستان میں جانے کے آداب کیا ہیں، اس لیے کہ شومی قسمت سے آج زمانہ اس چلن پر چل پڑا ہے کہ آج تو صاحب مساجد میں اگر عبادت کرنے جائیں تو کہا جاتا آج ہی کی رات کیوں گئے؟ ارے او نادان، آج تو روک رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات مسجد میں وہ جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے مسجد کا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات وہ لوگوں کو دیکھ کر، جس طرح جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ لپکتے ہیں، اسی طرح انسان بھی مدنی الطبع ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ جنگل دیہات میں تنے تنا شاید ہی کوئی خال خال رہتا ہو، انسان بھی انسان سے اٹریکشن لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا کوئی اور فرینڈ وہ مسجد کی طرف جا رہا، وہ اسے ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور ادھر ادھر کے فتووں کی صدائیں اس کے کان میں نہ آ رہی ہو، اور وہ جا کر ایسا سجدہ کرے کہ اس سجدے کی برکت سے اللہ اسے ہمیشہ کا نمازی بنا دے۔ لہٰذا مفتی وسیم صاحب تشریف فرما ہے، میں اسی ضمن میں یہ سوال کروں گا، کہا جاتا ہے کہ صاحب عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، وہ مرحومین اور مردوں کو جو انتقال کر گئے ہیں ان کو برہنہ نظر آتی ہے، نہ جانے کون کون سے تصورات دین میں ڈال دیے گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کی آپ تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اور بہت ہی اہم ترین وقت کی ضرورت ہے جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں تھوڑا سا چاہوں گا اس کو ذرا تفصیل سے قدیم فقہا نے جو اس پر کہا ہے اس کو بھی اور آج کے دور کے حساب سے چند باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے حدیث مبارک جی کا جی 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 بالکل بالکل حدیث پاک کے اندر دیکھیے کہ مطلق اجازت فرمائی گئی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، دونوں کو ہی زیارت قبور کی اجازت دی گئی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح احادیث کے اندر خواتین کا روکا بھی شروع میں دونوں کو گیا تھا، جی جی بالکل، اور اجازت بھی دونوں کو دی گئی ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح زیارت قبور کے ساتھ ساتھ مساجد اور دینی محافل کا بھی ایک ذکر آ جاتا ہے کہ آیا خواتین کا وہاں جانا، چونکہ احادیث میں اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، خواتین نبی علیہ السلام کے زمانے میں مساجد میں جاتی تھی۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ ایک لمحے کے لیے جی جب خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جاتی تو منظر کیا ہوتا تھا؟ کیا الگ سے جگہ ہوتی تھی یا صحابہ کرام کے پیچھے؟ حدیث مبارک میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب بچہ کوئی روتا تھا حضور اپنی نمازیں مختصر کر دیا کرتے تھے۔ جی جی خواتین کے لیے جو اہتمام ہوتا تھا وہ مردوں کی صفوں کے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں الگ سے کوئی سیپریٹ اہتمام نہیں تھا، یعنی آگے مرد حضرات ہوتے تھے اور ان کے پیچھے خواتین ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں اجازت تھی، لیکن اسی دور کے قریب صحابہ تابعین کے دور میں خواتین کو جانے سے روک دیا گیا، مساجد کی طرف بھی اور زیارت قبور کی طرف۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ تھی چونکہ اس زمانے میں فقہا نے یہ کہا کہ بھائی خواتین کو ویسے تو باہر جانے کی اجازت ہے نہیں، لیکن اگر انہیں زیارت قبور کی اجازت دی جائے، مساجد میں جانے کی، تو اس سے فتنہ ہوگا، چونکہ ایک اس فتنے کے پیش نظر اس زمانے کے فقہا نے اس سے منع کر دیا۔ اچھا، اب عام طور پر فتویٰ یعنی ان کے باہر نکلنے سے، جانے سے بے پردگی ہوگی اور مردوں کے ساتھ شاید اختلاط ہوگا، وہ باہر جائیں گی تو اس جانے سے مردوں کو دیکھیں گی، مرد ان کو دیکھیں گے، اس وجہ سے ہے نا کہ قبرستان ویران ہوتے ہیں عام طور پر، وہ خاتون اکیلے جائے گی اور یا پھر وہ قبر پہ الہا و زاری ان کا جذباتی اگر کیفیت ہوتا ہے، یہ بھی ریزنز رہے ہوں۔ جی، میں یہ پوری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین باہر جائیں گی تو اس سے بے پردگی ہوگی، کوئی ان کو دیکھے گا، چونکہ قبرستان تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں ہے لیکن راستے سے گزر کر جائیں گی، سو ان کا جو نکلنا تھا گھر سے باہر وہ فتنے کی وجہ ہو سکتا تھا۔ اچھا، خواتین کو منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی فقہا نے لکھی تھی کہ وہ قبرستان میں جا کر، چونکہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ گھر سے باہر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری ہماری بہنیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر یہ قبرستان میں گھر سے باہر نکلنا، جی بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں اس بات کو مکمل کروں گا، جی میں اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں وہ قدیم فقہا کی وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے فقہا نے منع کر دیا کہ خواتین باہر نکل کر نہ جائیں۔ اچھا، چونکہ اب حدیث میں تو اجازت ہے، اب آ جائیے اس زمانے کے تقاضوں کو اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق بات کو لے کر آتے ہیں۔ اس زمانے کے ہمارے بہت سارے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں،
جنہوں نے باقاعدہ مساجد میں ان کو جانے کی اجازت دی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جس وجہ سے منع کیا گیا تھا وہ وجہ اب ختم ہو گئی، چونکہ اب اس زمانے میں خواتین کثرت کے ساتھ گھروں سے باہر جاتی ہیں اور بازاروں کا رخ کرتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر جاتی ہیں، تو جس وجہ سے فقہا نے منع کیا وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے، چونکہ فقہا تو یہ چاہتے تھے نا کہ بھئی باہر جانے سے کوئی فتنہ ہوگا، اب چونکہ باہر تو وہ جا ہی رہی ہیں، اب جب ہر جگہ پر جا رہی ہیں تو ہمارے اس زمانے کے وہ مجتہدین، وہ بصیرت رکھنے والے جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو مساجد میں بھی جانے کی اجازت ہے، دینی محافل میں بھی جانے کی اجازت ہے، اور زیارت قبور کی بھی اجازت ہے، تاکہ ان مقامات پر جا کر وہ کم از کم کچھ دین کی بات سیکھیں گی۔ زیارت قبور اگر کرتی ہیں تو وہاں پر جا کر وہ ان کو اپنی آخرت یاد آئے گی، کیونکہ اگر آپ ان کو بازاروں میں جانے کی اجازت تو دے دیں، شاپنگ کرنے کی دے دیں، جاب کرنے کی دے دیں، لیکن دینی محافل سے کاٹ دیں، آپ انہیں مساجد سے کاٹ دیں، زیارت قبور سے کاٹ دیں، یہ تو حکمت کے خلاف بات ہوگی، چونکہ اس سے تقوی طہارت پیدا ہو سکتا ہے، خوف الہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے اس زمانے کے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے مساجد میں اہتمام پردے کے ساتھ ہونا چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے، دینی محافل میں بھی پردے کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اس محفل کا یا مسجد کا وہاں کا کوئی ماحول خراب نہ ہو۔ اسی طرح زیارت قبور کا مسئلہ آ جاتا ہے، چونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے اجازت ہی اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ تاکہ وہاں جانے سے آخرت یاد آئے گی، اس زمانے میں بھی خواتین کے لیے اجازت ہونی چاہیے، اور بہت سے علماء اور فقہاء اس زمانے میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، لیکن بڑے مدلل، بڑی افصح و ابلغ انداز میں مفتی وسیم صاحب نے اس مسئلے کو روشن کیا۔ مساجد میں جو اجازت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہے کہ خواتین کا الگ مقام ہو، مردوں کا الگ مقام ہو، ایک سیپریشن ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ انتظام نہیں ہو سکتا تھا، مسجد چھوٹی سی تھی، لیکن بعد میں اب تو بڑی کشادہ مساجد ہیں، تو خواتین ضرور جائیے۔ میں نے دیگر علاقوں میں دیکھا، جس طرح اگر ایسٹرن یورپ میں چلے جائیں، اور خاص طور پہ میں نے بوسنیا میں دیکھا کہ کوئی مسجد، کوئی نماز ایسی نہیں جو خواتین سے خالی ہوں، الگ سے راستہ الگ سے آتی ہیں، خواتین جانتی ہیں دین کو، پڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، تو یقیناً سپریشن ہو۔ کاش کہ ہماری ہر مسجد میں اور ہماری مائیں بہنیں مسجد میں جا کر سیکھیں، یہ بھی اجازت ہے۔ اور قبرستان میں آج کی رات میں ضرور گزارش کروں گا، اتنا اجدہام ہوتا ہے کہ انسان کے شولڈر ٹو شولڈر بالکل ٹچ کرتے ہوئے چلتا، آج کی رات خواتین نہ جائیں۔ ہاں اگر کبھی ان کو جانا ہے تو اپنے کسی محرم کے ساتھ، کسی بھائی بیٹے بزرگ کے ساتھ با پردہ ہو کر اگر قبرستان میں جائیں اور کسی مزار پہ جائیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ جو پردے کی ممانعت ہے یہ قبرستان میں بھی ہے اور یہ غیر محرم کے سامنے بھی ہے۔ اسی چیز کو انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ ہمارے ایوان میں موجود ہے سید ریحان انور صاحب، بڑے خوبصورت شناخواں ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کوئی مناجات یا نعت کی صورت میں جو آپ مناسب سمجھیں۔ تمامی احباب اقبال محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد
سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا سید ریحان انور صاحب کیا خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور بے شک ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائے یہی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ٹھیک ہے نا، ہمارے بڑے نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو بس سلسلہ تکلم ایک مختصر سا سوال ہے اور پھر اس کے بعد وقفے میں ہم جائیں گے۔ یہ بتائیے قبرستان میں جانے کو تو آپ نے مفصل بیان فرما دیا، یہ بتائیے کیا مزارات پر بھی جا سکتے ہیں، اور جائیں تو قبور کا اور مزارات کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا ایک ایسا سوال ہے کہ بہت زیادہ اس میں لوگوں کو تردد ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، چونکہ مزارات جو ہیں وہ بھی زیارت قبور کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ سو جس طرح زیارت قبور جائز ہے تو مزارات بھی، لیکن ایک تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں کچھ مزارات پر ایسی دیکھنے میں آتی ہیں جو کہ کچھ غیر شرعی کچھ معاملات سامنے آ جاتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اختلاط سامنے آ جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں ان کی کچھ ایسی حرکات اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مزارات بہت ضروری ہے، جی بہت ضروری ہے۔ تو اب ایسی چیزیں جو کہ ناجائز ہیں اس کو ہمیشہ علماء حق نے ناجائز ہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ حکم لگا دیں کہ مزارات پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے مکھی ناک پر بیٹھے تو ایسا ہی نہیں کہ ناک کو اڑا دیں گے، مکھی کو اڑائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ چھوڑا میرے مولا گناہوں کی عادت، چھوڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔
جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہو جنت میرا میرے مولا. محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے بڑے خوبصورت ثنا خواں جناب محترم فیضان لیاقت حسین صاحب تھے، جو رب سے مناجات کر رہے تھے اور ہم سب کی نجات کے لیے دعا کر رہے تھے. اور آج کی رات یقیناً تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ جو بھولے بھٹکے تھے اگر آ گئے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی راہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. عزیز کرام، آج کی رات کے معمولات کے حوالے سے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ قبرستان میں جانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ جو بتایا گیا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو صدا اور ندا دیتا ہے، اور یہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، حدیث مبارک میں آیا کہ قبیلہ بنو کلب، اور وہ قبیلہ بکریوں کو، بڑے بڑے فارم ہاؤسز تھے، ان بکریوں کو ہیج کرتے تھے، پالتے تھے، نشو نما کرتے تھے. بکریاں کثرت کے ساتھ اس قبیلے والوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ قبیلہ بنی کلب یا بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال. آج کوئی سائنس ہمارے سر کے بالوں کو کاؤنٹ کرنے سے ہیچ نظر آتی ہے، بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کے سر کے بال وہ نہیں گن سکتے. تو چہ جائے کہ بکری کے پورے جسم کے بال، اور پھر بکریوں کا بڑا فارم ہاؤس، ان سب بکریوں کے جسموں کے بال کو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا. ہاں، میرا رب جو خالق ہے وہ گن سکتا ہے، اور وہ یقیناً ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہذا اسی کے محبوب نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، آج اگر کوئی نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی غلامان مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. تو یقیناً بخشش و مغفرت کے لیے آئے تو کوئی صحیح، وہ کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، تو سائل تو بننا پڑے گا. انشاءاللہ کرم کے دروازے اور دریچے کھلے ہوئے ہیں. میں درخواست گزار ہوں ایک سوال لے کر مفتی وسیم صاحب کے لیے کہ ہمارے ناظرین کشاں کشاں الحمدللہ قبرستان جا رہے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے بلندی درجات کی اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج کل قبرستانوں میں اس حد تک ہماری قبرستانوں کو بالکل گنجان بنا دیا گیا ہے کہ قبر کے اوپر قبر تعمیر ہو رہی ہے، اور چلنا تو دور کی بات ہے، وہاں پر آپ کو پھلانگنا پڑتا ہے، پھر آپ اپنے مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں. تو بتائیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہوتا نا عامت المسلمین کی قبور، اور ایک ہوتی ہے کہ اللہ کی اولیاء کی قبور. تو اولیاء اللہ کے مزارات وہاں بڑے احترام کے ساتھ ہر کوئی جاتا ہے، لیکن قبرستان کے آداب کیا ہے؟ اور پھر وہ حدیث مبارک السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا مردے وہ سنتے ہیں ہمارے سلام کو؟ اس کے متعلق میں چاہوں گا کلام کیجیے. ہاں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک تو آ گیا کہ قبرستان جانے سے متعلق اس کے آداب، یعنی جیسے کہ شہر کراچی کے اندر بالخصوص اور دیگر بھی بڑے شہروں کے اندر جو قبرستان اس وقت موجود ہیں، اس میں اتنی کثرت کے ساتھ قبریں ہیں کہ وہاں پیدل چلنے کا راستہ بھی موجود نہیں ہوتا. ایک تو یہ بد انتظامی ہے کہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا چاہیے، اور قبرستان کو شرعی طور پر بنانا چاہیے. یعنی شرعی طور سے مراد یہ ہے، کرنا تو سب چاہیے، لیکن آج کل تو عالم یہ ہے کہ قبرستان قبریں وہ عام گزرگاہیں تو چھوڑیے، قبرستانوں پر بھی پلازے تعمیر ہو رہے ہیں. جی بالکل، جگہ ہی نہیں بچی. بس وہ تو مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بد انتظامی بھی کہہ لیں اور اس کے اندر خیانت بھی کہہ لیں، اور مطلب جو ہمارے اصول اور ضوابط ہیں باقی بچ گئے ان کے آداب کیا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قبرستان کے اندر مطلب جانے کا راستہ نہیں ہے، آپ بھی تکلم فرمائیے گا. جی تو مطلب پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس میں راستہ موجود ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جو لوگ قبرستان جا رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبرستان کے اندر اس بات کا لحاظ کریں کہ وہ کسی قبر کے اوپر پاؤں رکھنے سے، اسے پھلانگنے سے، اس کے اوپر بیٹھنے سے گریز کریں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ احترام مسلم کے خلاف بات ہے۔ واہ واہ نبی علیہ السلام نے بہت سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا، قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور یہ قبر پر بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہاں موجود جو مسلم شخص ہے اس کا احترام نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں، جب مرنے حدیث کے یہ بھی بعد الفاظ ہے نا جی کہ آگ اور تلوار پر پیر رکھنا زیادہ مجھے محبوب ہے بنسبت اس کے قبر پہ پیر۔ قبر پر پیر رکھا جائے۔ اب میں اس میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اس کے احترام میں قبر پر بیٹھنا منع ہے، تو جو مسلمان زندہ ہیں موجود ہیں پھر ان کا کتنا احترام ہوگا۔ سو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی احترام انسانیت کا، انسان کا، پھر اس کی قبر کا۔ اچھا پھر اسی طریقے سے اچھا مفتی صاحب دیکھیں، جلدی جلدی شارٹ کوسچن ہونے چاہیے۔ جی 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 عام تاثر انسان مر گیا، قبر میں جا کر مٹی ہو گیا، ہڈیاں گل سڑ گئی، اب احترام کا کیا معنی؟ دیکھیں وہاں پر وہ موجود ہے، چونکہ اس کی جو باڈی ہے اس کو وہاں پر رکھا گیا ہے، اور سب کی باڈی ختم نہیں ہوتی ہے۔ شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اولیاء صالحین جو نیک لوگ ہیں، اس طرح کے مشاہدات سب نے دیکھے ہیں، ابھی موجودہ زمانے میں بھی اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، کہیں اصحاب رسول کے واقعات موجود ہیں، کہیں شہداء کے موجود ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سب ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں نہ جانے کون شخص اس کے اندر مدفون ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اور اگر وہ کوئی ایسا نہیں بھی ہے تب بھی چونکہ وہ مرقد ایک مسلم کی ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ بھئی اس کا احترام ہو۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ کیا مردے سنتے ہیں، ہم وہاں جا کر سلام کرتے ہیں، تو دیکھیے اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو پھر سلام کرنا ہی بے مقصد ہے۔ انہیں سلام کیوں کیا جائے؟ سلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ اب بات یہ رہ گئی کہ وہ سنتے ہیں تو پھر وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری سماعتیں ایسی ہیں کہ ہم سن نہیں سکتے، کیونکہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی کو قبر میں عذاب بھی دیا جائے تو جب وہ چیخ و پکار کرتا ہے تو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے۔ وہ بھی ہے نا کہ مردہ کو دفنا کر جب نکلتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ انہو لیسمع قرع نعالہم، جی ہاں، وہ جو جوتوں کی آہٹ ہے، یعنی جیسے وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو مردہ جوتوں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ غزوہ بدر کا مشہور واقعہ کہ جب مشرکین کو جب اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا گیا تو نبی علیہ السلام جب وہاں کلام فرمانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ان مردہ سے کیوں کلام فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں لیکن ان کی پکار کو پھر ریٹرن ہم نہیں سن سکتے ہیں، تو مردے سنتے ہیں۔ وہاں جا کر اسی لیے آداب میں یہ آیا ہے کہ وہاں پر سلام کیا جائے، اور پھر وہ سلام کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر ایک تو جب آپ قبرستان جائیں تو وہ قبروں کا احترام بھی آپ پر لازم ہے، کیونکہ وہاں جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اپنی آخرت بھی یاد آئے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جا کر آپ سلام بھی کریں، اور صحیح طریقہ یہ ہے حاضری کا کہ آپ اس قبر والے کے جو ہے سینے کی سائیڈ پر سامنے قبلہ رخ جو جانب ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ جو بھی کلام ربانی پڑھنا ہے آپ نے وہ پڑھیں، اور زیادہ آسان یہ ہے کہ جو سب کو اگر نہیں یاد تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا ثواب آپ اس کو پہنچا دیں۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز سے بیان فرمایا اور بتا دیا کہ جب مشرک جو کہ جہنمی ہے، جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کہہ دیں، جو مسلمانوں کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آ جائیں، مرنے کے بعد وہ بھی سن رہے ہیں، تو جب ایک مشرک سن سکتا ہے تو پھر مومن کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک عام مومن جب سن سکتا ہے تو اللہ کے اولیاء کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب اولیاء اللہ سن سکتے ہیں، انبیاء سن سکتے ہیں، تو پھر سید الانبیاء کی شان سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے وہ ہے نا کہ ہم یہاں سے پکاریں، میں کہتا ہوں ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کا شرف حاصل کرتے رہیں گے اور ضرور کریں گے، لیکن یہ فرق بتا دوں کہ عام قبور پر جب ہم جاتے ہیں تو فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس سے کچھ جا کر آگے اگر اولیاء اللہ کی قبور پر جائیں تو فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، ان کے مقامات کی بلندی کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں، پھر ان کا وسیلہ دے کر ان کی وجاہت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور پھر ان سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی مومنین کی مراد ہے، یہی مطلوب مقصود ہے۔ لیکن خبردار،
یہ سارے مزارات اور قبور کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مزار پر انوار پر جاتے ہیں تو ہم ان کی مقامات کی بلندی کے لیے دعا نہیں مانگتے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جا کر ادب سے سلام پیش کرتے ہیں، درودوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور پھر آقا سے بھی درخواست کرتے ہیں، آقا کے رب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں آ گئے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو قبول فرما۔ اور یہی آج کی رات کا عنوان ہے، مناجات کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے۔ تو میں ملتمس ہوں جمیل حسانی صاحب سے، بڑے خوبصورت انداز سے سراخانی کا شرف حاصل رکھتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نعت پیش کرنا چاہیں یا رب سے مناجات کرنا چاہیں، اٹ از اپ ٹو یو۔ فرش سے تا عرش رقصاں ہے کمال مصطفیٰ، فرش سے تا عرش رقصاں ہے کمال مصطفیٰ، آج بھی دنیا میں روشن ہے جمال مصطفیٰ، آج بھی دنیا میں روشن ہے جمال مصطفیٰ، خوبصورت ہو گیا ہے زندگی کا آئینہ، خوبصورت ہو گیا ہے زندگی کا آئینہ، جس کے دل پر پڑ گیا عکس جمال مصطفیٰ، جس کے دل پر پڑ گیا عکس جمال مصطفیٰ، اور آپ کی عظمت کی کوئی بھی نہیں ملتی مثال، آپ سا کوئی کہاں کیا دوں مثال مصطفیٰ، اور متفق ہے اس حقیقت پر سبھی اہل نظر، رد نہیں کرتا کوئی بھی سوال مصطفیٰ، رد نہیں کرتا خدا کوئی سوال مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جمیل حسانی صاحب آقا کریم کے کمال اور جمال پر نعت خوانی کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور یقیناً اللہ نے محبوب ہی ایسا بنایا، کوئی تعریف نہ کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محمد بنایا، اور جب ہم محمد کہتے ہیں تو ہمارے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ چومتا ہے، ٹھیک ہے، الذی یحمد حمدا مرۃ او بعد مرہ، کہ محمد کا معنی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور تعریف کرنے والا بندہ نہیں ہے بلکہ بندوں کا خدا ہے، وہ ساری کائنات مل جائے، مل کر آقا کریم کی ثنا اور تعریف کو بیان کرے، لیکن رب ایک مرتبہ کر دے تو رب کی تعریف کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، لیکن وہ ایک مرتبہ نہیں بار بار تعریف کر رہا ہے۔ تو اس لیے کسی نے کہا نا کہ محبوب خدا کا تو کوئی ہم پایا ہی نہیں ہے، محبوب خدا کا تو کوئی ہم پایا ہی نہیں ہے،
اور اس شان کا پیغمبر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ اس شان کا پیغمبر تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے. بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے. ارے وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ ہی نہیں ہے. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ ہی نہیں ہے. اور یہی اپنے عقیدوں کا اظہار کہ اللہ وہ ہے جو جسم سے پاک ہے، اور اللہ کے حبیب وہ ہیں جو جسم تو رکھتے ہیں لیکن جسم کے سائے سے پاک ہیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی شب برات نشریات شب توبہ. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی اس خوبصورت بزم میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم ایک پورا نصاب عطا فرمایا ہے. آج کی رات میں جہاں بخشش و مغفرت کی ہمیں بشارتیں دی گئی ہیں، ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، اٹریکٹ کیا گیا ہے کہ گناہ گارو آ جاؤ. آج اللہ کی رحمتیں اپنے جوبن پر ہیں. یوں تو ہر وقت ہی اللہ کی رحمتیں کمال پر ہیں، لیکن بندوں کی جانب آج اللہ کمال التفات فرماتا ہے، اپنی پوری بخشش و مغفرت کے خزانے لٹاتا ہے. تو جہاں پر ہمیں یہ مرحلہ دیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم قبرستان میں جاؤ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، تو پھر تمہیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارا کوئی بھائی، تمہاری کوئی بہن، تمہارا کوئی اور قریبی، کوئی تمہارا رشتہ دار، کوئی تمہارا ریلیٹیوز، کوئی ایسا تو نہیں جس سے تم ناراض ہو یا وہ تم سے ناراض ہے. آج تم مرحومین کے لیے آ گئے ہو، لیکن وہ جو زندگی کی حالت میں تمہارے درمیان موجود ہے، آج تمہارے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہیں، اور وہ تمہارا بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے فاقوں کے اندر، بھوک و افلاس کے اندر تم نے تنہا چھوڑ دیا. تمہارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تمہارے بھائی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ قبرستان میں چل کر آئیں، تمہارے پڑوس میں ایک اور بھائی بھی موجود ہے، اس کو بھی جا کر ضرور ملو، اس کی بھی جا کر تم استمداد ضرور کرو. تو ناظرین کرام ہمیں یہ بھی پیغام مل رہا ہے آج کی رات میں. اور پھر اس کے پاس ساتھ ساتھ پورا معاشرتی نصاب عطا کیا گیا کہ آج کی رات اللہ کا در رحمت سب کے لیے کھلا ہے، لیکن کوئی اگر شرک کرے گا، یاد رکھیے اللہ کی ذات اور اس کی صفات یکتا و یگانہ ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ ہم الحمدللہ جب ہم میلاد کرتے ہیں ناظرین کرام تو ہم شرک کا رد کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ہمارا رب وہ ہے جو نہ یلد ہے نہ یولد ہے، نہ ولادت ہے نہ اس کی میلاد ہے. اور ہمارا نبی وہ ہے جو یلد بھی ہے، یولد بھی ہے، ولادت بھی ہے اور اس کا میلاد بھی ہے. ناظرین کرام آج کی رات اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کی اللہ بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا. ہاں وہ شرک سے تائب ہو کر توحید کے اجالوں میں آ جائے تو اللہ آج اسے معاف کر دے گا. اور پھر شرک کے ساتھ ساتھ الحاد، آج تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جناب سوشل میڈیا پر بہت سارے ملحدین آ کر اسلام کی اصل، اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کو سن رہے ہیں بڑے علامہ فلامہ بن کر. لیکن کیا اس نے کتابوں کا ذکر کیا؟ لیکن وہ بابیں جن کے ذریعے کتابیں ملی ہیں، کیا ان بابوں کی عظمت کو بیان کیا؟ آج قرآن اگر ہمیں ملا ہے تو وہ بابیں جو کہ سارے نبیوں کے بابیں ہیں، جو ہم سب کے آقا کریم ہیں، قرآن ان کی وجہ سے ملا ہے. ہر کتاب سے پہلے ہر کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی بابا ضرور جڑا ہے. تو یاد رکھیے کتاب کی تعظیم کیجئے، لیکن وہ کتاب لانے والے، لکھنے والے یقیناً ان کو فراموش کر دیا. آپ بہکاوے میں آ گئے، الحاد کے چکر میں پڑ گئے تو توحید آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہے گی. تو آج کی رات اللہ سب کی بخشش کرتا ہے، لیکن ملحدین اور مشرکین کی بخشش نہیں فرمائے گا. اور اسی طرح آج کی رات اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، لیکن والدین کے نافرمانوں کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے جانے کب سے اپنے والدین کو نہیں دیکھا. اور والدین کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے گھر میں موجود ہے ان کو دیکھیے. ہر مرتبہ دیکھیں گے
تو ہر مرتبہ دیکھنے پر اللہ ایک حج مقبول اور منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بار بار دیکھیں، کہا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر والدین زندہ نہیں ہے تو جائیے ان کی قبروں پر جائیے، ان کی قبروں کی زیارت کیجئے، کوئی بعید نہیں کہ اللہ ویسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، لیکن کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، اللہ اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ عوام الناس میں تو مجھے نہیں لگتا کوئی شراب پیتا، لیکن وہ جو ہمارے خواص ہیں نا، وہ جو اشراف ہیں، ان کی طرف دیکھیں تو شاید ہی کوئی آپ کو ملے گا جو اس قبیح عمل سے دور ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں خواص اگر صحیح ہو جائیں تو عوام خود بخود سیدھی راہوں پر چل پڑتی ہے۔ آج عوام آمادہ جنگ ہے تو وجہ خواص ہے۔ یاد رکھیے جو خاص الخاص اللہ کے عبد خاص آئے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے سب سے پہلے خود کر کے دکھایا ہے، تو زمانے کے اندر سرکار کا پیغام ہر جگہ پہنچا ہے۔ پہلے خود کر کے دکھائیے، وہ اوپر والے سدھر گئے تو نیچے والے خود سدھر جائیں گے۔ تو اللہ آج ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اس کے ساتھ جو کینہ ہے، بغض ہے، اور ایک لمحے کے لیے جادوگر، جو کاہن، کتنی ہماری خواتین ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جو آج جادوگروں کے پاس جائے، جھوٹے عامل۔ اگر آپ کسی اچھے آدمی کے پاس، بزرگ کے پاس جائیں، وہ کہے کہ یہ مجھے مرض لاحق ہے، اور وہ کہے کہ صاحب تجھ پر کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں یہ پہنچا ہوا نہیں۔ لیکن کوئی جھوٹا شخص آپ کو کوئی نہ کوئی حلیہ بتا دے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو ایسے پہنچے ہوئے جھوٹوں سے آج کی رات بچنے کی رات ہے۔ یاد رکھیے جو کاہن کے پاس چلا گیا تو 40 دن اس کی عبادات اور اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا، تو اس سے بھی بچنے کی رات ہے۔ اور آخر میں کینہ، بغض اور حسد اگر کسی کے دل میں پنپ رہا ہے تو اس کی بھی آج کوئی توبہ اور کوئی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، جس طرح آپ نے بلیک بورڈ کو دیکھا کچھ اور عبارت لکھنا چاہیں تو ڈسٹر سے صاف کرتے ہیں، تو آج کی رات ڈسٹر بن کر آئی ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے۔ جب دل صاف ہوگا تو اس میں یقینی طور پر اللہ کے نور کے جلوے نظر آئیں گے، اور بالکل آئینہ قلب کو صاف کرنے کی رات ہے۔ اور اس رات میں اگر آپ نے یہ صفائی کر لی تو پھر اللہ کی رحمتیں اس سے منعکس ہوں گی۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ لا یغد القضاء الا الدعاء ولا یزید الا البر، کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن آج دعا مانگیں گے اور ہر دم دعا مانگیں گے، اللہ کی تقدیر اگر بدلتی ہے تو مومنین کی دعاؤں سے بدلتی ہے۔ اور کوئی چیز ولا یزید العمر الا البر، اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھاتی لیکن یہ کہ آپ نیکیاں کریں۔ تو آج کی رات نیکیاں کرنے کی رات ہے، اللہ رزق بھی بڑھا دے گا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور شکیل بھائی، ہمارے تھانوی صاحب، یہ جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں نا، جیولوجسٹ، ماہر ارضیات، یہ کہتے ہیں کہ درخت زیادہ لگاؤ، درخت زیادہ لگاؤ تو کیا ہوگا؟ بارشیں زیادہ آئیں گی۔ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ یہ درخت ہے نا، یہ دن کے اندر آکسیجن ایکزیل کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، اور رات میں آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ایکزیل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، ٹھیک ہے نا، ایکزیل۔ آپ نے کبھی دیکھا رات کو درخت کے نیچے کوئی سو گیا، دم گھٹنے لگا، آنکھ کھلی اور کہا کہ صاحب اس درخت پر کوئی جن کا سایہ ہے؟ نہیں صاحب، وہ جن کا سایہ نہیں ہوتا، درخت رات کو آپ کی آکسیجن لے رہا ہوتا ہے اور اپنی کاربن آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کاربن زیادہ ہو جائے تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایپنیا، جس سے انسان بے ہوش ہونے لگتا ہے اور انسان کی آنکھ کھلتی ہے ایک دم سے، یار کیا اثر ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ آکسیجن اگر چاہیے تو درخت زیادہ لگائیں، درخت زیادہ لگائیں گے H2O، ہائیڈروجن، واٹر کا فارمولا، 2 ہائیڈروجن کے مالیکول اور 1 آکسیجن کا مالیکول۔ ہائیڈروجن کا مالیکول بادلوں تک جاتا ہے تو اس کے اندر پانی ہے، وہ ہائیڈروجن کا مالیکول اس آکسیجن کے ساتھ جا کر، اس ہائیڈروجن کے ساتھ جب جا کر ملتا ہے تو وہ بادل اٹریکٹ کرتے ہیں، اور جہاں پر بادل برس جاتے ہیں وہ مردہ زمین اللہ پھر سے زندہ فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے درخت بادلوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح آج کی رات اگر کوئی اپنے اعزاء اقربا سے معافی مانگ لے گا، آج کی رات کوئی نیک عمل کر لے گا، تو یقینی طور پر جس طرح درخت لگانے سے
بادل اٹریکٹ ہوتے ہیں اسی طرح نیک اعمال کرنے سے اللہ کی رحمتیں اٹریکٹ ہوتی ہیں. جب بادل اٹریکٹ ہوتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, پانی برستا ہے, اور جب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے تو اللہ عمر بھی بڑھا دیتا ہے, رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو آج تنگی رزق کے اگر کوئی شکار ہیں تو انہیں چاہیے جائیے, جا کر دوڑیے, اللہ کی رحمت آپ کی منتظر ہے. تھانوی صاحب انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ کمپیرنگ کے فرائض ضرور انجام دیں گے. میری محفل کے اندر ہمارے محترم ثنا خاں کامران شیخ صاحب تشریف فرما ہوئے, جلوہ گر ہوئے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور حامد رضا سے میں ملتمس ہوں کہ 3 اشعار کوئی نعت شریف آپ پڑھ دیجئے یا مناجات جو آپ کو اچھا لگے. جی لیجیے حامد صاحب. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں